ہاں کیا بولوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے اہل کراچی کی جانب سے، بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے آج مطابق ویسے تو ساری دنیا سے، سارے پاکستان سے، سارے سندھ سے زائرین یہاں پر آتے ہیں اور اپنا اظہار عقیدت غازی بابا کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں، صوبے کے گورنر ہو، کراچی کے میئر ہوں، وہ بھی آ کے اپنا اظہار عقیدت کرتے ہیں. تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اس سال بھی مجھے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ میں کراچی والوں کی جانب سے، اہل کراچی کی جانب سے، انسانیت کی جانب سے غازی بابا کے دربار پر میں نے حاضری دی اور چادر چڑھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے جو کردار ادا کیا، اس کے لیے مرتے دم تک ہم تمام لوگوں کو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے. ویسے تو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مرہون منت ہے، لیکن ہم اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم انسانیت کے اوپر فرمائے. تو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ یہ شہر کراچی قدرتی آفات سے بچا ہوا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ یہاں پر دفن ہے. میں تمام بزرگان دین کو آج عرس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا. بالخصوص غازی بابا کو، جن کی خدمات کی وجہ سے دین اسلام دنیا بھر میں، عالم انسانیت میں پھیل سکا، اور بالخصوص ہمارے صوبے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر پھیلنے میں، اسلام کی تلقین یا ہماری عوام کو روشناس کرانے میں جو ان کا کردار رہا، اس کے لیے میں ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. میں سوال پہلے لے لوں پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں. سر جی، آپ اتنی عقیدت بھی رکھتے ہیں اور اتنی ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں اور آپ آئے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا صاحب اتنی بڑی جگہ پہ شیٹ بھی دی ہوئی ہے. آپ کی مہربانی 4 سال سے ہم آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اگر تھوڑا سا اس میں کریں تو یہ آپ کی بھی خدمت ہوئے گی اور آپ کو بھی اس کا انشاءاللہ جی اس کے اوپر کام چل رہا ہے، بہت بہتری اس کے اندر آ گئی ہے، بٹ انشاءاللہ جلد اس کام کو مکمل کر لیا جائے گا. اچھا میرے صاحب، آج پاکستان کا جو کراچی بڑا شہر ہے، دنیا کا 70واں گندہ ترین شہر ہے. 3 شہر صرف پاکستان کے اور دنیا بھر کے جو ہے وہ بہتر ہیں. اس میں ڈھاکہ بھی ہے، طرابلس بھی ہے، بھی ہے. یہ 3 شہر ہم سے ہمارے بعد میں آتے ہیں. پاکستان کراچی جو گندہ ترین شہروں میں نظر آتا ہے. آپ تو صفائی کرا رہے ہیں، کیا یہ چکر کیا ہے؟ آج کے دن بھی اگر ہم یہی گفتگو کریں گے، پتہ نہیں کیوں ہمیں اتنا مزہ آتا ہے اپنے شہر کی برائی کی تلقین کرنے میں. میں دین اسلام کی تلقین کی بات کر رہا ہوں، بزرگان دین کی خدمات کی بات کر رہا ہوں، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل بین الاقوامی انڈیکس ہے
اس نے کراچی کے بارے میں یہ کہہ دیا. یار کراچی اتنا برا ہے تو 3 کروڑ لوگ اس شہر میں نہیں رہ رہے ہوتے. میں دیکھیں یہ جو درجہ بندی ہوتی ہے, جس دن آپ مجھے کہیں گے میں بھی ایک انڈیکس بنا کے آپ کو دے دوں گا, جو میرے جاننے والے لوگ ہوں گے جن پہ میرا اثر ہے وہ کہہ دیں گے اس سے بہترین شہر نہیں ہے. لیکن میں ان تمام انڈیکس کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ کرتا ہوں. 3 کروڑ شہر کو موازنہ آپ 100 لوگوں کے, 1000 لوگوں کے, 2000 کے انڈیکس سے نہیں کر سکتے. آج بھی دیکھیں میں شہر کا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں شہر کا میئر ہوں. میرے شہر آج بھی ڈیلی کی بنیادوں پر پاکستان بھر سے افراد آ رہے ہیں نا, وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ غازی بابا کا دربار ہے یہاں پہ. وہ اس لیے آتے ہیں ان کو روزگار بھی ملتا ہے, وہ اس لیے آتے ہیں ان کو تعلیم کی سہولیات بھی ملتی ہے, ان کو صحت کی سہولیات بھی ملتی ہیں, ان کو آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں. اور کوئی شہر میں نام نہیں لیتا, اگر وہ اتنا اچھا ہے تو یہ لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آج بھی آپ ٹراما سینٹر میرے ساتھ چلیں تو آپ کو ٹراما سینٹر میں پیشنٹ صرف کراچی شہر کے نہیں ملیں گے, صرف سندھ کے نہیں ملیں گے, آپ کو سارے پاکستان کے پیشنٹ وہاں پر نظر آتے ہیں. بالخصوص بلوچستان سے لوگ وہاں پر آتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں بلدیہ میں ہم نے جو کارڈیو ویسکولر کا ہسپتال کھولا تو پہلے ایک ہفتے کے اندر جو پیشنٹ وہاں پر آئے ان میں جہاں اورنگی کی عوام شامل تھی, بلدیہ کی عوام شامل تھی, کیماڑی کی عوام شامل تھی, وہاں ہب کی عوام بھی شامل تھی, لزبیلا کی عوام بھی شامل تھی. میں خود ملا پیشنٹ, وزیر اعلیٰ صاحب جب گئے تو وہ ملے. تو میں بڑے احترام کے ساتھ, میں کسی کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے اور کسی نے بندوق کی نوک نہیں رکھی ہوئی کہ زبردستی اس شہر میں رہو. لوگ رہ رہے ہیں. ہاں پریشانیاں ہوتی ہیں, نیچرلی اتنا بڑا شہر ہے, دنیا کا 6واں سب سے بڑا شہر ہے, بہت سارے ملکوں سے بڑا شہر ہے. اب میں کہوں گا کہ اس دنیا کے 6 بڑے شہر جو پاکستان کا 60-65% زر مبادلہ کماتا ہے, ریونیو چلاتا ہے, وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے, میں کہوں گا تو پھر خبر کسی اور طرف چلے جائے گی. لیکن میں آج کے دن یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا شہر شاندار تھا, شاندار ہے اور انشاءاللہ رہے گا. ان جیسے لوگوں کی مرہون منت, جو لوگ انسانیت سے محبت کرتے ہیں ان کی مرہون منت, جو محنت کرتے ہیں, انشاءاللہ خامیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, ان خامیوں پریشانیوں کو بھی انشاءاللہ ہم ہی عبور کریں گے. کوئی باہر سے آ کے بندہ, یا انڈیکس والے جو لوگ ہیں نا, یہ لوگ نہیں کریں گے. پتہ نہیں یہ لوگ کراچی آئے بھی تھے یا نہیں آئے تھے, یا آن لائن کسی سے پوچھ لیا تھا انہوں نے. اچھا مرتضیٰ بھائی, یہ نارتھ کراچی سے آگے سرجانی پور کے سے آگے میں دیکھ رہی ہوں کہ میری رہائش بھی اسی طرف ہے, لا تعداد درخت پودے لگائے جا رہے ہیں اور بہت اچھے انتظامات کیے جا رہے ہیں, اور ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. شکریہ. کام ہو رہا ہے اس طرح, لیکن وہاں کے جو روڈ ہے ان کی حالت زار کیا آنے والے دنوں میں بہتر ہو سکے گی؟ جی انشاءاللہ کچھ اسکیمیں ہم نے اپروو کرائی ہیں جس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا جائے گا بجٹ کی منظوری کے بعد. اوور آل شہر کے اندر انفراسٹرکچر میں بہتری کی بہت گنجائش ہے اور اس بہتری کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہم اپنے وسائل کو عوام کی بہتری کے لیے صرف کر رہے ہیں, خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پر امید ہے انشاءاللہ کہ عوام کی مدد سے چیزوں کو مزید بہتر کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.